بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آپ کے پاس آج کل سنیں کوئی بریکنگ نیوز ہے؟ بریکنگ نیوز ہی ہے ویسے تو. ایک تو ہم نے کل جو بات کی تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید فارمر DGI کے حوالے سے، ہم نے کہا تھا کہ سیاسی پہلو بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے مہتاب صاحب کے کل ہی ایک تو سینیٹر فیصل واڈا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، اور پھر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، ان دونوں نے آفیشیلی مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ بیان دیا ہے کہ ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو کیس ہے ان پہ، یہ تو بڑا معمولی سا کیس ہے، تو معاملہ ٹاپ سٹی کا نہیں ہے. اصل میں ٹاپ سٹی تو ایک کہہ لیں بہانہ ہے، نشانہ کچھ اور ہے. تو ان کی پولیٹیکل انوالومنٹس اور انگیجمنٹس ہیں لائکلی وتھ PTI یا ان کے کچھ لوگوں سے، اور یہ شبہ یا الزام کہ شاید 9 مئی کی پلاننگ کے حوالے سے بھی کچھ بات ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہماری جو خبر تھی کل، جو میں اپنا ایک آپ کو بتا رہا تھا کہ سیاسی پہلو اس کا زیادہ مجھے لگ رہا ہے، تو وہ تقریباً اب ثابت ہو چکا. اچھا، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں. دیکھیں، یہ ہے تو اس کی وائلیشن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس کی کہ جو آپ کا کولنگ پیریڈ ہے، جس کو میں کولنگ پیریڈ کہتا ہوں، اس کولنگ پیریڈ کے دوران آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. صحیح. تو اگر آپ اتنی سینسٹیو پوسٹ پہ رہے ہوں جی تو پھر میرے خیال میں لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو خیال رکھنا چاہیے تھا ان چیزوں کا. ہاں، لیکن آپ انگیجمنٹ تو ان کی فارمل نہیں ہے کوئی پولیٹیکل، لیکن میں بھی وہ کچھ ٹیکنیکل اسسٹنٹ پرووائڈ کر رہے ہوں ان کو، کچھ PTI والے لوگوں کو. ایک خبر میں نے یہ بھی پڑھی، اس پہ اس موضوع پہ آخری بات کر لیں، جو بڑی دلچسپ بات ہے، آج کسی اخبار میں یہ آئی ہے، اور اس کو ہم تصدیق کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ کچھ PTI کے لوگوں نے، جو سینئر کچھ رہنما ہے، ایک دو میٹنگ جو PTI کی انٹرنل میٹنگ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فیض حمید صاحب ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو جواب دیا گیا دوسری لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ ان سے کیوں رابطہ رکھتے ہیں، آپ ان کی کوئی بات نہیں سنیں. اچھا، ایک اور بات. پھر یہ مزے کی آخری حصہ ہے اس کا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر حکومت تک پہنچی، ٹھیک ہے. وہاں سے ایک خفیہ میں بھی آئی بھی کچھ کر رہی ہو، انکوائری کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کی جو انٹرنل میٹنگز ہیں ان کی گفتگو حکومت تک پہنچی، اور پھر وہاں سے سارا کلو معاملہ ملا ٹریگر ہوا. اور وہ لیکن ایک ٹریگر بات ہوا. مجھے بتائیں، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب تھے، ہاں جی. یہ کوئی اکیلے تو یہ سارا کام نہیں کر رہے تھے. ایک بڑے مشہور اس زمانے کے آدمی تھے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، کرنل لیاقت. اچھا، اور نیشنل اسمبلی جو چلاتے جی، تھے ان کا کیا ہوا ہے؟ کیا ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ اور یہ بھی جو کچھ اور ساتھیوں نے، یہ جرنلسٹوں نے سوال کیا کہ جو ٹاپ سٹی کی اگر بات ہے تو کیا صرف اکیلے فیض حمید ہی ٹاپ سٹی میں انوالو تھے؟ جو باقی بریگیڈیئر اور کرنل اور ان کے نام لکھے گئے تھے اس وقت کے، وہ کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے؟ نہیں، یہ کرنل لیاقت کا رول چونکہ بڑا امپورٹنٹ تھا. لیکن اس میں تو نہیں ہے آپ کی نا. ویسے کبھی کرنل لیاقت صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں، تھی؟ میری نہیں ہوئی، میری نہیں میرا ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا تھا اسلام آباد کلب میں. ہوئی. تو لیاقت جھلکتی تھی. وہ جب ان کی اسائنمنٹ ختم ہو گئی تھی، یہ اس کے بعد کی اچھا بات ہے، تو میں آمنا سامنا میرا ہوا تھا ان اچھا، کے واہ واہ. ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں، اس کے بعد کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہ معاملہ ابھی کھلے گا سارا. کھولے گا، لیکن یہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے پاک فوج ایک انٹرنل اپنے معاملات کو بہت نہیں، وہ زیادہ ٹھیک ہے، وہ اوپن نہیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کورٹ مارشل، یہ تو آپ اس طرف چلے گئے نا. ابھی تو یہ سیاسی مسئلہ لگ رہا ہے. یہ PTI نہیں، کو، مجھے یہ بتائیں کہ بارے میں پروسیڈنگز کیسی ہوں گی. PTI کو دبانے کے حوالے سے یا ان کے رابطے اور پریشرائز کرنے کے حوالے سے یہ ایک ٹیکنیک مجھے لگ رہی ہے. اچھا، ابھی تو ایک بات مجھے اور پوچھنے تھے جو میرے ذہن میں سوال ہے. اگر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ان کو آپ جو بھی نام دیں، ان پروسیڈنگز کے بعد اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ پروو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل، وہ تو پھر ظاہر ہے ان کا کورٹ مارشل مینس کہ وہ اپنا رینک نہیں استعمال کر سکیں گے، ان کے تمام بینیفٹس، پینشن یعنی اماؤنٹ تک اور باقی بھی سب کچھ ضبط ہو جائے گا، سب کچھ ضبط ہو جائے گا. اور اپنے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہاں، نہیں لکھ وہ بھی سکے. نہیں، ہی ول بی ایٹ ہز اون. اچھا، تو کورٹ مارشل ایک کورٹ ان کی کرتی ہے، اس کورٹ کے اور یہ مرحلے کتنے عرصے کی انچارج پروسیڈنگز کو ہوں گی؟ پریزیڈنٹ کہتے ہیں، میرا خیال کہتے ہیں جی، پریزیڈنٹ آف دی کورٹ
اور وہ اس کو سارا پروسیڈنگ یہ ویسے پروسیس کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ڈیپینڈ ہو کرتا جاتا ہے ہے؟ کتنی جلدی کریں. موسٹلی تو کوئکلی ہوتا ہے, لیکن یہ بہت ساری چیزیں وہ پبلک نہیں کرتے, تو اس لیے ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. اور سر. میں آپ کو 2 بڑی اچھی چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جی پلیز. جو پاکستان کے عوام کے لیے ہے, ایک اور ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے. اور وہ کوئکلی بتا دیں, ہم نے فیض حمید صاحب کو آج دوبارہ ڈسکس کر لیے بہت زیادہ. اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو حکومت پاکستان ہے کوشش کر رہی ہے کہ ایک اسپیشل کورٹ بنائے جو ان کے پراپرٹیز کے میٹر ہیں پاکستان میں, اور ان کے Special جو courts. ہاں جی اس کو دیکھا جائے. اور یہ شاید وفاقی سطح پہ کوئی جج اپوائنٹ کیا جائے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی مدد سے بھی اسلام آباد کی حد تک, اور کوئک ڈسپوزل آف جسٹس اس میں کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو یہاں پہ پراپرٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات ہیں, اور بے ایمانی ہوتی ہے, اور بدماشی ہوتی ہے, قبضہ ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے. تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا قدم ہے. یہ اچھا قدم ہے. دوسری کوئی بات آپ دوسری بتانا اچھی چاہیں؟ قدم یہ ہے کہ یہ بھی اب کنسیڈر کیا جا رہا ہے سیریسلی, اور اس پہ ہم نے یاد ہوگا پہلے ایک دفعہ اپیل بھی کی تھی اسی ایک پروگرام میں, کہ پاسپورٹ کے حوالے سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ضلع سے باہر پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے. اب یہ ایسا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں, اور سیریسلی اس پہ کام کیا جا رہا ہے, کہ آپ پورے پاکستان میں جہاں مرضی آپ اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے میں ہیں. آپ کو ایک واقعہ سنا اور دیتا یہ ہوں. بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا اس دیتا سے ہوں. ایک مافیا کو بہت زیادہ میں آپ کو ظاہر ایک ہے واقعہ بریک سنا ملے گی. دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک پاسپورٹ آفس ہے, ایگزیکٹو ہاں پاسپورٹ جی, ہاں جی, آفس, جس میں آپ پیسے زیادہ دیں تو جلدی آپ کو وہ پاسپورٹ مل جاتا سرکاری ہے. ایجنٹس ہیں. جی. تو لاسٹ ٹائم جب آج سے کوئی 1.5 سال پہلے مجھے پاسپورٹ میں نے بنوانا تھا, تو میں ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا جی آپ کا تو پاسپورٹ یہاں سے بن ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پنڈی ہے, تو آپ پنڈی سے پاسپورٹ بنوائیں گے. میں نے کہا بھائی میں تو پنڈی نہیں جا سکتا, واہ, پنڈی تو بہت دور ہے, اسلام حالانکہ میں آباد سے تو پنڈی زیادہ سے دور ہے. ہوں. ہاں پنڈی دور ہے نا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو ایگزمپشن لینی پڑے گی ڈی جی وہ جو پاسپورٹ ہے ان سے. واہ جی واہ. تو میں اب اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے وہ ایگزمپشن لے لیا اور اسلام آباد سے پاسپورٹ بنوایا. باثر صحافی. جی نہیں سر نہیں ہوں, میں 2% کا صحافی ہوں. 2% کا باثر صحافی. لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یار آپ ڈاکومنٹس لیں, اس ملک کا شہری ہے, سی این ایس سی ہے, اس کی زندگی میں سہولت اور لائیں آپ کے یار. پاس سب کچھ ویسے ہے یار, ریکارڈ تو یہ کیا آپ اس کو خجل خوار کیوں کرتے ہیں یار, کہ آپ اسی ضلع میں جاؤ, میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں, میں وہاں پہ اسپیشل جاؤں. اب اسی طرح بہت سارے پیرنٹس کا ایشو ہوتا ہے, وہ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں, پاسپورٹ ایکسپائر ہوتا ہے, کہیں جانا ہوتا ہے, اب دوبارہ اس ضلع میں جائیں. یہ ایک 2 اچھے قدم ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اچھی خبر ہے. پراپرٹیز کے حوالے سے جو ڈسپیوٹس ہیں, قبضہ ہے, اس میں آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے, لیکن ایک اللہ کا واسطہ ہے, یہ جو آپ کے پیارے پرائم منسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کریں یہ ڈی ایم جی سے نکلیں. ڈی ایم جی ان کے اوپر چھایا ہوا ہے, لوگوں کی زندگی کے اندر سہولتیں پیدا کریں. مجھے بتائیں ایک بندے کا سی این آئی سی ہے, یہ سی این آئی سی کو اٹیسٹ کروانا یہ کیا مطلب ہے یار؟ مجھے کوئی سمجھا دے, سی این آئی سی کی اٹیسٹیشن کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کے پاس ڈاٹا ہے, آپ نے ناظرہ سے کھولنا ہے, اس کو دیکھ لینا. اگر آپ کا ڈیٹا سی این آئی سی بنا ہوا ہے تو یہ کیا اٹیسٹیشن ہے؟ یہ خجل خواری کے طریقے ہیں, بس بیوروکریسی. خجل خواری کے طریقے نہیں ہیں, پیسے کمانے کے طریقے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی. تو یہ کبھی کبھی شباز شریف صاحب آپ ڈی ایم جی پہ او ایم جی بھی کر لیا کریں تو شاید اچھا ہو. تو لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اس کے اثرات ہیں. بٹ اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کے لیے پاسپورٹ کے حوالے سے, اور اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے, ان کے جو پلاٹوں کے زمینوں کے جھگڑے ہیں اس کے حوالے سے. اجازت لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس کیجیے. اور آپ اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.